ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ؟ دوستو، کوہکاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک دیو اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہکاف کی کسی وادی کے تاریخ محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب کے علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں منتقل ہوتی ہیں۔ جبل کاف یا کوہکاف مشرقی وسطی اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاس کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار و رموز سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہکاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زیرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہکاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہکاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں جنوں کی نسلوں نے بہت ساری حکومت قائم کی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہکاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہکاف سب پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہکاف سے ملتی ہیں۔ اس طرح کوہکاف، جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ امام قزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہکاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہکاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہکاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہکاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کوہکاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اسی طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق کی فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہکاف سے آگے 7 سمندر ہیں۔ 7 سمندر 500 سال طویل سفر کرنے کے برابر ہیں، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہکاف سے آگے 70,000 مخلوقات اڑتی ہیں۔ ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔
یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہکاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری فرشتوں کی طرح ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہکاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہکاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء اکرام کے مشاہدے میں آتا ہے۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے، طریقت میں کوہکاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن پاک میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے، جو اس کوہکاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہکاف جغرافیائی لحاظ سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عربی داستانوں کی کوہکاف دراصل موجودہ روس میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوینی کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چین جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہکاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہکاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہکاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یا ڈائمینشن بھی کوہکاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشن وجود رکھتی ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشن میں ہی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشن میں کتنی کلاسز اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ کچھ محققین کے مطابق روح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت اور جہنم انہی ڈائمینشن میں موجود ہے، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہکاف بھی انہی 11 ڈائمینشن میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔